بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت فلسطین کے جس طرح کے حالات ہیں، وہاں پہ دن رات میں جو قیامت گزر رہی ہے فلسطینیوں پر، اس قیامت کی وجہ سے، ان کے بہتے ہوئے لہو کی وجہ سے نہ صرف فلسطینی کرب اور تکلیف میں مبتلا ہیں، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ذی شعور، ہر باشعور شخص اسی تکلیف میں مبتلا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے اگر ایک حصے کو تکلیف ہو تو سارا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو فلسطین بھی ہمارے جسم کا حصہ ہے۔ تو فلسطین کے یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں، ان کے پیش نظر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر بھی دنیا کے سامنے رکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں ایک شیڈیول پروگرام شروع کر رہا ہوں، جس میں ہم بیت المقدس کی تاریخ سے شروع کریں گے، حضرت داؤد علیہ السلام سے اس بات کو ہم شروع کریں گے، اور 2021 ٹل ٹوڈے جو ہمارے چیدہ معاملات ہیں فلسطین کی جو تاریخ کے ہیں، ان کے اوپر بات کروں گا تفصیل میں۔ تو اس بیت المقدس کے اوپر بات کرنے کے لیے شاید کئی گھنٹے، کئی دن، کئی مہینے ہمیں چاہیے ہوں، تب بھی ہم اس کی مکمل تاریخ پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ چیدہ جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں کہ بیسیکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے ان تمام کرائسس کا، اس تمام کلیش کا، اس تمام پرابلم کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو ابھی ہم بات کریں گے کہ بیت المقدس بیسیکلی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے اس کو پایہ تکمیل کو پہنچایا۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے جب اس کو مکمل کیا تو اس کے بعد اسے یہودیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ یہاں پر یہودیوں کی عبادت گاہ بنائی گئی، یہودی یہاں پہ آتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے 70 سال کے بعد، حضرت عیسیٰ کے تقریباً 70 سال کے بعد، یہودیوں نے جب رومن امپائر، رومیوں کے خلاف اور عیسائیوں کے خلاف جب بغاوت کا علم بلند کیا تو یہودیوں کو بیت المقدس سے نکال دیا گیا۔ یہودیوں کو نہ صرف وہاں سے نکالا گیا بلکہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ وہ وہاں پہ آ کر اپنی عبادت بھی نہیں کر سکتے، عبادت کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی۔ اس کے بعد یہاں پر بیت المقدس پر قبضہ رہا عیسائیوں کا قبضہ یہ کئی صدیوں تک رہا۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا دور خلافت 634 سے 644 تک ہے، تو ان 10 سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شمال، جنوب، مشرق، مغرب ہر طرف ہی اپنی فتوحات کے جھنڈے نصب کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب یہاں سے افواج بھیجی گئیں تو بیت المقدس کا گھیراؤ کر لیا گیا۔ بیت المقدس کا جب گھیراؤ کر لیا گیا تو بیت المقدس ایک بیسیکلی سیلف سفیشینٹ ایک شہر تھا کہ جس میں ان کے کھانے کے لیے، ان کے پینے کے لیے، ان کے پہننے کے لیے، ضروریات زندگی کے تمام چیزیں اتنی زیادہ موجود تھیں کہ جس بھی قوم نے، جس بھی فوج نے اس کا محاسبہ کرنا تھا، اس کا گھیراؤ کرنا تھا، آخر پہ تھک ہار کے اسی نے واپس جانا تھا، یہ شہر کو فتح کرنا ناممکن کی حد تک مشکل تھا۔ عیسائیوں کے ایک پادری نے جس کا نام سفورنیس تھا، اس نے یہ کہا کہ اس شہر کی چابی میں اس درویش صفت کو دوں گا کہ جس کا ذکر ہماری کتب میں کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ ذہن میں آیا کہ شاید یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہی کہہ رہا ہے، لہٰذا حضرت عمر بن عبد الخطاب کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ آپ شہر میں آئیں اور آ کے اس شہر کی چابیاں لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چلتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک اونٹ لیتے ہیں اور ایک غلام لیتے ہیں، اور رستے میں ان کے درمیان یہ طے پاتا ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس غلام کے درمیان یہ طے پاتا ہے کہ ایک منزل تک میں اونٹ پہ بیٹھوں گا اور تم اس کی نکیل پکڑو گے، دوسری منزل پہ تم اونٹ پہ بیٹھو گے اور اس کی نکیل میں پکڑوں گا۔ یہ آپس میں ان کا طے پاتا ہے۔ ہوتا اس طرح سے ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ جا کے اونٹ پہ بیٹھنے کی باری غلام کی ہوتی ہے اور نکیل پکڑنے کی باری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی نکیل پکڑ کے جب شہر کے قریب جاتے ہیں تو صحابہ بھاگتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، تو آ کے کہتے ہیں کہ عمر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور غالباً رستے میں جوتے گندے ہوئے تو جوتے بھی اپنے ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، تو آپ اونٹ پہ بیٹھیں، آپ شایانہ شان طریقے سے یہاں پہ آئیں، آپ شہر کی چابیاں لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ جو شان و شوکت ہے،
یہ ہماری ذاتی نہیں ہے، یہ صرف اسلام کی دی ہوئی ہے۔ یہ شان و شوکت ہمارے ظاہری وضع قطع کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ہمارے لباس اور ہمارے جوتوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ صرف اسلام کی دی ہوئی ہماری شان و شوکت ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہ شہر میں پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چابیاں دی گئی بیت المقدس کی، اور تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ بیت المقدس کو اس طرح سے فتح کیا گیا کہ خون کا ایک بھی قطرہ نہیں بہایا گیا، کسی کی گردن نہیں اڑائی گئی، کسی کی عزت نہیں لوٹی گئی، کسی بچے کو یتیم نہیں کیا گیا، اور بیت المقدس پرامن طریقے سے فتح ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کر کے اندر گئے تو پادری نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا چرچ دکھایا، غالباً عصر کا وقت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پادری سے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہارے چرچ کی آخری حد کہاں تک ہے؟ اس نے بتایا جی یہ اس جگہ تک چرچ کی ہماری آخری حد ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر میں اس کے باہر نماز عصر ادا کروں گا۔ تو پادری نے کہا کہ عمر آپ چرچ میں ہی ادا کر لیجئے، میں یہیں پہ آپ کی نماز کا انتظام کر دیتا ہوں، اب یہاں پہ نماز پڑھ لیجئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، چرچ میں عبادت نہیں کروں گا، نماز نہیں پڑھوں گا۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر آج بیت المقدس کو فتح کر کے میں تمہارے چرچ میں اگر نماز ادا کروں گا تو قیامت تک آنے والے مسلمان یہ گمان کریں گے کہ چرچ کو، مندر کو، گرجے کو، کسی کی بھی عبادت گاہ کو فتح کر کے اسے مسمار کر کے وہاں پہ مسجدیں تعمیر کر لی جائیں، کیونکہ عمر نے چرچ میں نماز پڑھی تھی، لہٰذا میں چرچ کے باہر نماز پڑھوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ جب نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد حضرت عمر نے اس پادری سے یہ کہا کہ یہاں قریب یہودیوں کی بستی کہاں پہ ہے؟ اس نے بتایا جی فلاں جگہ پہ یہودیوں کی بستی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ وہاں سے کسی معتبر کو بلا کے لاؤ۔ یہودیوں کے بڑے کو، کعب نام تھا اس کا، کعب کو جب بلا کے لایا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہاں پہ تخت سلیمانی کہاں تھا، بتاؤ کہ تم عبادت کہاں پہ کیا کرتے تھے۔ اس نے نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ ہم عبادت کیا کرتے تھے، لیکن جس جگہ پہ وہ عبادت کرتے تھے اس جگہ پہ اس وقت گندگی کے ڈھیر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا کہ اب بیت المقدس عمر کے زیر سایہ ہے، اب تم یہاں پہ آؤ گے، یہاں پہ عبادت کرو گے۔ اب یہودیوں سے یہ کہا کہ اب عمر تمہیں وہ جگہ صاف کر کے دے گا کہ جہاں پہ تم اپنی عبادت آزادی سے کر سکو گے۔ صدیوں بعد یہودیوں کو بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹھکانہ دیا، انہوں نے عبادت کرنے کی اجازت دی یہودیوں کو۔ کہاں ہے وہ سیکولر جو کہتے ہیں کہ ہم انتہا پسند ہیں؟ ایک یہودی بیت المقدس فتح کرنے کے بعد کسی چرچ میں نماز ادا نہ کرنا۔ صدیوں تک یہودی جو کہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرنے کو ترس گئے تھے، فتح کرنے کے بعد ایک فاتح یہودیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم آؤ اور آ کے یہاں پہ عبادت کرو، یہاں پہ مسلمان بھی عبادت کریں گے، یہاں پہ یہودی بھی عبادت کریں گے، یہاں پہ عیسائی بھی عبادت کریں گے۔ تمام رائٹس کا خیال تو ہم رکھتے ہیں، ہم مسلمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا جب کعب سے کہا گیا کہ تمہیں جگہ صاف کر کے دیں گے اور تم یہاں پہ اپنی عبادت کرو گے، تو اس وقت عیسائیوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اس ایگریمنٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے اجازت دے دی یہودیوں کو کہ یہودی یہاں پہ آئیں اور آ کے اپنی عبادت کریں، لیکن یہودی عبادت کر کے یہاں پہ رک نہیں سکتے، یہودی عبادت کر کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ لہٰذا یہ ایگریمنٹ میں لکھا گیا، یہودیوں کی طرف سے یہ کلاز ایڈ کی گئی، عیسائیوں کی طرف سے یہ کلاز ایڈ کی گئی کہ وہاں پہ یہودی آئیں گے اور آ کے اپنی عبادت کریں گے، عبادت کرنے کے بعد وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ وہ قوم ہے جو کہ اپنے محسن کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی قوم ہے۔ رومن ایمپائر میں بھی انہوں نے اسی طرح سے کیا۔ مسلمانوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں، جب یہ ہمارے سنی شیعہ کے فسادات جب شروع ہوئے، یہ عبداللہ ابن سبا اس نے کیا کیا، یہ ہمیشہ سے اپنے محسنوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپنے والی قوم ہے۔ لہٰذا عیسائیوں نے یہ کہا کہ انہیں آپ یہاں پہ عبادت کی تو اجازت دیں، لیکن یہ یہاں پہ قیام نہیں کر سکتے، یہاں پہ رہ نہیں سکتے۔ لہٰذا یہ ایگریمنٹ میں کلاز ایڈ کی گئی، اور اس کے بعد یہاں پہ یہودیوں کے لیے بیت المقدس کے دروازے مسلمانوں نے کھولے، ان کی عبادت کے لیے دروازے مسلمانوں نے کھولے۔ آج بیت المقدس میں، آج مسجد اقصیٰ میں وہی یہودی اپنے بوٹ لے کے جاتے ہیں، وہی یہودی وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہوئے مسلمانوں کو ٹھڈے مارتے ہیں، وہی یہودی وہاں پہ اپنے گھوڑوں کے استبل بناتے ہیں۔ مزید انشاءاللہ بیت المقدس کی تاریخ کے اوپر ہم بات کریں گے اپنی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ بہت شکریہ۔